اچھا، ایک ایسی سچویشن کا تصور کرتے ہیں جہاں کسی کا باپ پچھلے 20 سال سے لاپتہ ہے اور اس کے اپنی ہی گھر پر شہر کے سب سے خطرناک اور مغرور مردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اور وہ گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بالکل، وہ لوگ دن رات اس کے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی ماں سے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کسی ماڈرن تھرلر مووی کا پلاٹ لگ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، پر یہ کوئی مووی نہیں ہے بلکہ لٹریچر کی سب سے عظیم اور کلاسک داستان کا آغاز ہے۔ آج اس ان ڈیپتھ جائزے میں ہم بات کر رہے ہیں مشہور مصنف ہومر کی عظیم کتاب اوڈیسی کی۔ ایک بہت ہی کلاسک ورک ہے یہ۔ ہاں، اور ہمارا مقصد اس ٹیکسٹ کو بس اوپر سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس عظیم داستان کے پہلے 5 چیپٹرز کا مکمل خلاصہ اس طرح پیش کریں گے جو آسان بھی ہو اور دلچسپ بھی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اوڈیسی کو صرف ایک سمندری سفر یا میجک اور مونسٹرز کی کہانی سمجھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں انسانی حوصلے اور سروائیول یعنی بقا کی سب سے پرانی داستان ہے۔ بالکل، اور ہم اس کتاب کے ہر چیپٹر کو ترتیب وار ڈسکس کریں گے۔ تو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بک 1 اتھینا وزٹس اتھاکا۔ کہانی کا سٹارٹ ویسے زمین پر انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا۔ ہاں، بلکہ ماؤنٹ اولمپس پر گاڈز کے ایک اجلاس سے ہوتا ہے۔ وہاں بادشاہ زوز کافی فرسٹریٹ بیٹھا ہے اس بات پر کہ انسان ہمیشہ اپنی ہر غلطی کا الزام گاڈز پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ شاید ایگستھس کی مثال دیتا ہے نا وہاں۔ بالکل، ایجستس نے وارننگ کے باوجود غلطی کی اور مارا گیا، تو زیوس کہتا ہے کہ انسان اپنی تباہی خود بلاتے ہیں۔ اسی ڈسکشن کے دوران گاڈس ایتھینا وہاں انٹروین کرتی ہے۔ صحیح، وہ زیوس کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ہیرو اوڈیسیس ابھی تک نمف کلپسو کے پاس اوجیجیا آئیلینڈ پر قید ہے۔ اور اس کی قید کی سب سے بڑی وجہ سمندر کا دیوتا پسیڈن ہے، کیونکہ اوڈیسیس نے پسائڈن کے بیٹے سائیکلوپس کو اندھا کیا تھا، تو وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اچھا، لیکن اتھینا تو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مینٹیس نام کے ایک انجان شخص کا روپ دھار کر اتھکا جائے گی، رائٹ؟ ہاں بالکل، اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو اوڈیسیس کا بیٹا ٹیلیمکس بالکل مایوس بیٹھا ہے۔ وہی سوٹرز والی بات کہ گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ مطلب تصور کریں کہ کسی کا اپنا گھر ہی انجان اور زبردستی گھسنے والے مہمانوں سے بھر جائے جو جانے کا نام نہ لے، یہ انسان کو کتنا بے بس کر دیتا ہے۔ پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی۔ کیا؟ ٹیلیمکس واقعی اب اتنا بڑا ہو گیا ہے تو وہ ان خطرناک لوگوں کا سامنا کیوں نہیں کرتا؟ اچھا، اگر ہم اس کو تھوڑا بگر پکچر سے جوڑیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ حصہ اصل میں ٹیلیمکس کے بچپن سے نکل کر ایک مرد بننے کا سفر ہے، یعنی اس کا کمنگ آف ایج۔ اوہ اچھا۔ ہاں، اتھینا اسے سہارا دے کر ایک لیڈر بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ اسے ہمت دلاتی ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں جب پینیلوپی ایک گانے والے کا گیت سن کر رونے لگتی ہے۔ ہاں، اور ٹیلیمکس پہلی بار اتھارٹی کے ساتھ اپنی ماں کو واپس کمرے میں بھیجتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا مومنٹ تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ بک 2 ٹیلیمکس پریپیئرز فار ہز وائج۔ اگلے دن ٹیلیماکس اسمبلی بلاتا ہے اور ان سوٹرز کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ لیکن ان کا لیڈر اینٹونوس سارا الزام الٹا پینیلوپے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ پینیلوپے نے 3 سال تک انہیں ایک چال سے بیوقوف بنایا۔ وہی چال نا جہاں وہ دن میں کفن بنتی تھی اور رات کو ادھیڑ دیتی تھی۔ ایگزیکٹلی، لہیرتس کے لیے شراؤڈ بنتی تھی تاکہ شادی کا فیصلہ ٹالتی رہے۔ یہاں بات واقعی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ پینیلوپے کی یہ ٹرک کتنی سمارٹ اور سمپل ہے۔ بالکل۔ خیر، اسمبلی کے دوران آسمان میں 2 عقاب یعنی ایگلز آپس میں لڑتے ہوئے گزرتے ہیں، جسے ہلیتھرسز ایک اومن یا اشارہ بتاتا ہے کہ اوڈیسیس زندہ ہے اور سوٹرز کی تباہی قریب ہے۔ پر میرا ایک سوال ہے یہاں پر۔ جی پوچھیں۔ سوٹرز اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ مطلب یورینماکس اس پیشگوئی کے الٹا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر آسمانی اشارہ مل رہا ہے تو وہ اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور جواب ہے ہوئبرس یعنی مغروری۔ غمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔
سوٹرز خود کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ انہیں گاڈز کی وارننگ بھی بس ایک مذاق لگتی ہے۔ او میک سینس۔ اور پھر آخر میں اتھینا مینٹر کا روپ دھار کر ٹیلیمیکس کو ایک جہاز اور کرو دلاتی ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں یوریکلیا سے راشن لے کر خفیہ طور پر سفر پر نکل پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آتا ہے اگلا چیپٹر، بک 3، ٹیلیمیکس وزٹس نیسٹا ان پائلوس۔ اچھا، جب ٹیلیمیکس اور اتھینا جو مینٹر کے بھیس میں تھی پائلوس پہنچتے ہیں تو کنگ نیسٹا اپنی عوام کے ساتھ بیچ پر پوسائیڈن کے لیے 81 کلائے بیلوں کی قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، 81 بولز۔ اور جب ٹیلیمیکس اپنے باپ کا پوچھتا ہے تو نیسٹر بتاتا ہے کہ ٹروائے کی جنگ کے بعد اچینز کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی۔ اگیممنون اور مینیلیس الگ الگ راستوں پر نکل گئے۔ پر نیسٹر کو اوڈیسیس کی موجودہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ نہیں، لیکن وہ آگیممنون کے قتل کی دردناک کہانی ضرور سناتا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی کلائٹیمنسٹرا اور ایجسٹس نے دھوکے سے اسے مارا، اور پھر آگیممنون کے بیٹے اوریسٹیز نے اپنا بدلہ لیا۔ مجھے تو نیسٹر بالکل اس پرانے اور تجربے کار شخص کی طرح لگتا ہے جو جنگ کی بہت سی دلچسپ کہانیاں تو سناتا ہے پر اصل سوال کا ٹھیک جواب نہیں دے پاتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ پر ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی، ہر کہانی میں بدلے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگیممنون اور اوریسٹیز کی کہانی ٹیلیماکس کے لیے ایک ڈارک وارننگ اور مثال ہے۔ یہ اسے سکھاتا ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر کا دفاع نہ کیا تو اس کے باپ کے ساتھ بھی وہی دھوکا ہو سکتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت ڈیپ کنیکشن ہے۔ ہاں، اور اگلے دن نیسٹور اپنے بیٹے پسسٹرٹس کو ٹیلیمیکس کے ساتھ رتھ پر اسپارٹا بھیجتا ہے۔ جاتے وقت اتھینا ایک سمندری عقاب کا روپ دھار کر اڑ جاتی ہے، جسے نیسٹر فوراً پہچان لیتا ہے کہ گاڈز ٹیلیماکس کے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر سفر وہاں سے آگے جاتا ہے۔ بک 4، ٹیلیماکس وزٹس مینیلاس اینڈ ہیلن ان اسپارٹا۔ یہاں جب ٹیلیماکس اور پائسسٹرٹس اسپارٹا پہنچتے ہیں تو ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ مینیلاس اصل میں اپنے بچوں کی شادی کی دعوت کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور ہیلن ان کی اداسی دیکھ کر ان کی وائن میں جادوئی جوڑی بوٹی ملا دیتی ہے جو دکھ بھلا دیتی ہے۔ اسے یہ ڈرگ ایجپٹ سے ملی تھی۔ یہ اسینشلی ان کا ٹراما سے ڈیل کرنے کا طریقہ تھا۔ ہاں۔ پھر ہیلن بتاتی ہے کہ کیسے اوڈیسیس بھکاری بن کر ٹرائے میں گھسا تھا۔ اور مینیلاؤس اس ٹروجن ہاؤس کے اندر کی کہانی سناتا ہے جب ہیلن نے ان کی بیویوں کی آوازیں نکال کر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، پر اوڈیسیس نے سب کو چپ رکھا۔ صحیح بات ہے۔ پھر مینیلاؤس اپنے ایجپٹ کے سفر کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے سمندر کے دیوتا پروٹیس یعنی اولڈ مین آف دا سی کو کیسے پکڑا۔ اچھا، اس پارٹ پر مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عظیم بادشاہ مینیلاؤس سیلز کی انتہائی بدبودار کھال پہن کر گھنٹوں مٹی میں لیٹا رہا تاکہ جادوگر پروٹیس کو پکڑ سکے۔ بالکل، آئیدوتھیا کی مدد سے انہوں نے ایمبوش کیا تھا۔ پر ایک ہیرو بننے کے لیے کتنی عجیب قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پروٹیس نے بچنے کے لیے شیر، سانپ، تیندوا، سور، پانی اور درخت تک کا روپ بدلا، پر انہوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ اچھا، اگر ہم اس کو بگر پکچر سے جوڑیں نا تو اس پورے چیپٹر میں ڈسگائز یعنی بھیس بدلنے کا تھیم چل رہا ہے۔ رائٹ۔ اوڈیسیس کا بھکاری بننا، ٹروجن ہارس کا دھوکہ، پروٹیس کی شیپ شفٹنگ اور مینیلاؤس کا سیل بننا، یہ سب دراصل ذہنی طاقت اور چالاکی یعنی کننگنس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پروٹیس نے ہی تو بتایا تھا کہ اوڈیشیس زندہ ہے پر کلپسو کے آئلینڈ پر قید ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف اتھکا میں ایک الگ ہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ سوٹرز کو ٹیلیماکس کے سفر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اوہ ہاں، اینٹینس ایک جہاز لے کر سمندر میں ایمبوش لگاتا ہے تاکہ واپس آتے ہی ٹیلیماکس کو قتل کر دے۔ اور پینالوپی کو جب ان سازشوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچاری خوف سے نڈھال ہو جاتی ہے۔ پر اتھینا وہاں اس کی بہن افہیم کا روپ بنا کر ایک خواب بھیجتی ہے جو پینالوپی کو تسلی دیتا ہے کہ گاڈز اس کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آخر کار سٹوری اصل ہیرو پر آتی ہے۔ بک 5، اوڈیسیس لیوز کلپسوز آئلینڈ۔ گاڈز کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے یہاں، اور زیوس ہرمیس کو حکم دیتا ہے کہ کیلپسو کو جا کر کہے کہ اوڈیسیس کو آزاد کر دے۔ ہرمیز اپنے جادوئی جوتوں کے ساتھ
کامرنٹ پرندے کی طرح سمندر کے اوپر اڑتا ہوا اوجیجیا پہنچتا ہے۔ اور کیلپسو کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں پھول، درخت اور 4 چشمے ہیں۔ لیکن جب ہرمیز زیوس کا پیغام دیتا ہے تو کیلپسو غصے میں آتی ہے۔ مجھے سچ میں کیلپسو کے غصے والی بات میں وزن لگا۔ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ گاڈز دوہرے معیار رکھتے ہیں۔ بالکل، ڈبل سٹینڈرڈز۔ جب گاڈسز فانی انسانوں سے محبت کرتی ہیں تو گاڈز انہیں مار دیتے ہیں، پر گاڈز خود آزاد ہے ایسا کرنے کے لیے۔ گاڈز کے رولز واقعی عجیب ہیں۔ لیکن آخر میں وہ زیوس کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ اوڈیسیس کے پاس جاتی ہے جو کنارے پر بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایکشن ہیرو رو رہا ہے؟ یہاں اس کی ولنریبلٹی دکھائی گئی ہے، پر یہاں اوڈیسس کا کردار پیسو سے ایکٹیو ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اب صرف ساحل پر بیٹھا رو نہیں رہا، بلکہ کیلپسو کے کہنے پر لکڑیاں کاٹ کر ایک ریفٹ بنا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ریفٹ بنا رہا ہے اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ 4 دن میں بڑی مہارت سے ایک مضبوط ریفٹ بناتا ہے اور کیلپسو اسے لباس اور راشن دے کر رخصت کرتی ہے۔ 18 دن تک سفر بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ فینیشیا کا ساحل بس نظر آنے ہی لگتا ہے کہ اچانک پوسائیڈن کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ وہ ایتھیوپیا سے واپس آ رہا ہوتا ہے نا؟ ہاں، اور وہ غصے میں آسمان کو بادلوں سے ڈھک دیتا ہے اور تمام ہواؤں کو کھول کر ایک بھیانک طوفان لے آتا ہے۔ اوڈیسس کی رافٹ تباہ ہو جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ ایسے میں انو، جسے سمندری دیوی لیوکوتھیا بھی کہا جاتا ہے، اس پر رحم کھاتی ہے اور اسے ایک جادوئی نقاب دیتی ہے جو اسے ڈوبنے سے بچائے گا، پر شرط یہ ہوتی ہے کہ کنارے پر پہنچ کر وہ اسے واپس سمندر میں پھینک دے۔ صحیح۔ اوڈیشس 2 دن اور 2 رات تک طوفانی لہروں سے لڑتا ہے۔ جب وہ ساحل کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں چٹانیں ہوتی ہیں جہاں لہروں سے پٹخ دیتی ہیں۔ اتھینا کی مدد سے وہ خود کو بچاتا ہے اور تیرتا ہوا ایک ندی کے دہانے تک پہنچتا ہے۔ وہ ندی کے دیوتا سے مدد کی دعا کرتا ہے جو لہروں کو شانت کر دیتا ہے۔ اور اوڈیشس ندی کے کنارے زمین پر گرتا ہے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور اس کا جسم نمکین پانی سے بھرا ہے۔ وہ جادوئی ویل اتار کر سمندر میں پھینکتا ہے جسے انو پکڑ لیتی ہے۔ پھر وہ ٹھنڈ اور رات کی کوہر سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اسے 2 جھاڑیاں ملتی ہیں، ایک زیتون کی اور ایک کانٹے دار جھاڑی جو اتنی گھنی ہے کہ ہوا اور بارش اندر نہیں آ سکتی۔ وہ ان کے درمیان گھس کر سوکھے پتوں کا ڈھیر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی کسان آگ کی چنگاری کو بچانے کے لیے اسے راکھ میں چھپا دیتا ہے، اور پھر اتھینا اس کی آنکھوں پر نیند ڈال دیتی ہے تاکہ وہ سو سکے اور اپنی جان لیوا تھکاوٹ اور پریشانیوں سے نجات پا سکے۔ مطلب اگر سوچا جائے تو عام زندگی میں جب بھی کسی بہت ہی اہم میٹنگ یا انٹرویو کی تیاری کی جاتی ہے تو ایک بہترین ایلیویٹر پچ تیار کی جاتی ہے نا؟ بالکل ہاں۔ کچھ ہی سیکنڈز ہوتے ہیں اور ایک زبردست امپریشن بنانا ہوتا ہے، اور عام طور پر ایسے موقعوں پر انسان اپنا بہترین لباس پہنتا ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ صورتحال پر مکمل کنٹرول ہو۔ لیکن ذرا اس کتاب ششم کے منظر نامے پر غور کریں۔ ایک شخص کا جہاز تباہ ہو چکا ہے، وہ کئی دنوں سے سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑ رہا ہے۔ ہاں، اور ایک خوفناک طوفان اسے ایک نامعلوم ساحل پر پھینک دیتا ہے۔ بالکل، جسم پر کپڑے تک نہیں ہیں، حالت بالکل خستہ ہے، نمک اور کیچڑ میں لت پت ہے، اور آنکھ کھلنے پر سامنے ایک شہزادی کھڑی ہے۔ مطلب کوئی تیاری نہیں ہے، بس حاضر دماغی ہے اور چند سیکنڈز میں جان اور عزت دونوں بچانی ہے۔ یہ یقیناً تاریخ کی سب سے مشکل ایلیویٹر پچ ہے۔ ایکچولی اس پورے منظر نامے کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ پس پردہ مداخلت سے ہوتا ہے۔ دیوی اتھینا، جو کہ حکمت اور جنگ کی دیوی ہے، وہ ایک خواب کے ذریعے فیاشیا کی شہزادی نوسیکا کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے کہ اس کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اسے صبح سویرے دریا پر جا کر کپڑے دھونے چاہیے۔ اب یہ بظاہر ایک عام سا خاندانی کام لگتا ہے، لیکن اتھینا دراصل اوڈیسیس کے لیے ایک لائف لائن تیار کر رہی ہے۔ واہ،
تو صبح جب شہزادی اپنی خادماؤں کے ساتھ دریا پر پہنچتی ہے اور کپڑے دھونے کے بعد وہ سب گیند سے کھیل رہی ہوتی ہیں تو ان کی آوازوں سے وہیں جھاڑیوں میں سویا ہوا اوڈیسیس جاگ جاتا ہے۔ اوکے، تو ذرا اس بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ اوڈیسیس کی حالت اس وقت ایک خستہ حال درندے جیسی ہے۔ ہومر نے یہاں ایک بہت طاقتور منظر کشی کی ہے۔ وہ اسے ایک بھوکے جنگلی پہاڑی شیر سے تشبیہ دیتا ہے جو شکار کی تلاش میں نکلا ہو۔ ہاں، وہ سین کافی ڈراؤنا ہے۔ بالکل، خادموں کی طرف سے دیکھ کر ہی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ بھاگ کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن ایتھینا کی وجہ سے شہزادی نوسکھا اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ اب ذرا اوڈیسیس کی پوزیشن کو دیکھیں۔ روایتی طریقہ یہ تھا کہ وہ دوڑ کر شہزادی کی ٹانگیں پکڑ لے اور رحم کی بھیک مانگے۔ رائٹ، عام طور پر لوگ جان بچانے کے لیے یہی کرتے۔ ہاں، لیکن وہ رک جاتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ایک برہنہ جنگلی نظر آنے والا مرد اگر کسی نوجوان لڑکی کی طرف جھپٹے گا تو یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ تو وہ فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور اپنی بہترین گفتگو کا سہارا لیتا ہے۔ وہ شہزادی کی خوبصورتی کو ڈیلیس میں موجود کھجور کے ایک نرم اور نازک پودے سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ پچ واقعی کمال کی ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایتھینا نے محض حالات پیدا کیے، مطلب کوئی جادوئی چھڑی گھما کر اسے براہ راست محل نہیں پہنچا دیا۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اوڈیسیس نے حالات سے نکلنے کے لیے اپنی بقا کی جبلت یعنی اپنی سروائیول سکلز اور کمال کی سوشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا۔ اس نے صورتحال کا تیزی سے تجزیہ کیا اور فیصلہ کیا کہ طاقت کے بجائے الفاظ اسے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا واقعی سارا کریڈٹ اوڈیسیس کی ذہانت کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر ایتھینا نے شہزادی کے دل میں ہمت نہ ڈالی ہوتی تو وہ بھی اپنے خادموں کی طرح چیخ مار کر بھاگ چکی ہوتی نا؟ ہاں، یہ واقعی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ تو اوڈیسیس کی تو ساری تقریر دھری کی دھری رہ جاتی۔ بیسیکلی یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دیوتاؤں کی مداخلت اور انسانی عمل کے درمیان یہ توازن ہومر کا ایک خاص موضوع ہے۔ ایتھینا نے پلیٹ فارم ضرور دیا، اس نے شہزادی کے قدم جمائے رکھے، لیکن اس پلیٹ فارم پر پرفارم اوڈیسیس نہیں کیا۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس کی میٹھی باتوں سے متاثر ہو کر نوسکھا اسے کپڑے اور خوراک دیتی ہے، لیکن وہ اس معاشرے کی حرکیات کو بھی سمجھتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، وہ گپ شپ کا ڈر۔ ایگزیکٹلی۔ گپ شپ یا افواہوں سے بچنے کے لیے وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ شہر میں اس کے ساتھ چلنے کے بجائے اکیلے ہی محل تک آئے۔ اور یہیں سے ہم کتاب ہفتم یعنی فیاشیا میں الکیونیس کے دربار کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے۔ ساحل پر تو جان بچ گئی، لیکن ایک اجنبی جزیرے پر اصل امتحان بادشاہ اور خاص طور پر ملکہ کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ جب وہ فیاشیا کے محل پہنچتا ہے تو وہ ایک شاندار محیر العقول جگہ ہے۔ وہاں ایک ایسا جادوئی باغ ہے جہاں سارا سال پھل اگتے ہیں، مطلب موسم کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس محل تک پہنچنے کے لیے ایک بار پھر ایتھینا مدد کرتی ہے۔ وہ اسے ایک جادوئی دھند میں چھپا دیتی ہے تاکہ راستے میں کوئی مقامی باشندہ اسے روکے یا تنگ نہ کرے۔ یہ دھند والا حصہ کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، بہت کمال کا ہے۔ اور جیسے ہی وہ دھند محل کے اندر چھٹتی ہے، اوڈیسیس سیدھا جا کر ملکہ اریتھی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ مطلب یہ قدیم ڈپلومیسی کی ایک زبردست مثال ہے۔ ظاہری طور پر تخت پر بادشاہ الکونیوس بیٹھا ہے، لیکن نوسکھا نے اسے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اصل طاقت کا مرکز کہاں ہے۔ بالکل، ملکہ اریتھی۔ ہاں، اگر ملکہ تم سے خوش ہے تو تمہارا کام ہو گیا۔ ملکہ بہت دانا ہے۔ وہ فوراً اوڈیسیس کے پہنے ہوئے کپڑے پہچان لیتی ہے، کیونکہ وہ اسی محل کے بنے تھے جس کے بعد اوڈیسیس اپنا کیلپسو کے جزیرے اوگیجیا سے لے کر نوسکھا تک کا سفر بیان کرتا ہے۔ اور بادشاہ اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ تک پیش کر دیتا ہے۔ واہ، سیدھا رشتہ؟ ہاں، مگر ساتھ ہی اگلے دن اسے گھر بھیجنے کے لیے بحری جہاز بھی فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دیکھیں، قدیم یونان میں مہمان نوازی یا زینیا کا تصور محض ایک سماجی رواج نہیں تھا، یہ ایک مقدس فریضہ تھا۔ رائٹ۔ دیوتا اکثر انسانوں کا اخلاقی امتحان لینے کے لیے اجنبیوں اور مسافروں کے روپ میں آتے تھے، اس لیے مسافروں کو خالی ہاتھ لوٹانا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور فیاشیا کے لوگ اسی مہمان نوازی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔
اب اگر ہم کتاب ہشتم یعنی بک 8 کی بات کریں تو اگلے دن ایک دربار اور بڑی ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں ایک نابینا موسیقار ہے، ڈیموڈوکس۔ ہاں، ڈیموڈوکس۔ وہ ضیافت کے دوران ٹرائی کی جنگ میں اوڈیسیس اور ایکلیز کے درمیان ہونے والی بحث کا گیت گاتا ہے۔ اوڈیسیس اپنی ہی بہادری کی گیت سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، وہ اپنا چہرہ چادر سے چھپا کر رونے لگتا ہے۔ اور یہ صرف بادشاہ الکنیوز نوٹ کرتا ہے۔ بالکل، اور ماحول کو بدلنے کے لیے بادشاہ کھیلوں کا آغاز کرواتا ہے۔ کھیلوں کے دوران یوریلس نامی ایک شخص اوڈیسیس کو اکساتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ تم کوئی کھلاڑی نہیں بلکہ ایک لالچی تاجر لگتے ہو۔ تاجر کہنا تو ان کے ہاں ایک گالی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ قدیم یونانی اشرافیہ کے نزدیک کسی کو تاجر کہنا ایک بہت بڑا طعنہ تھا۔ اس پر اوڈیسیس غصے میں آ کر ایک بہت بھاری ڈسکس اٹھاتا ہے اور اسے سب سے دور پھینک کر سب کو حیران کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ ضیافت کے دوسرے حصے میں ہوتا ہے، جب موسیقار ٹرائی کے لکڑی کے گھوڑے یعنی ٹروجن ہارس کی کہانی گاتا ہے تو اوڈیسیس ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ ہاں، وہ سین بہت جذباتی ہے۔ ہومر نے یہاں کیا کمال کی انالوجی دی ہے۔ وہ اوڈیسیس کے رونے کو ایک ایسی عورت کے رونے سے تشبیہ دیتا ہے جس کا شوہر جنگ میں مارا گیا ہو اور وہ خود دشمنوں کی قید میں جا رہی ہو۔ یہ تشبیہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اگر ہم اس کی تہ تک جائیں تو فیاشیا کے لوگوں کی پرسکون، فنون لطیفہ اور رقص سے بھری زندگی اور اوڈیسیس کے جنگی صدمے، جسے آج کی زبان میں ہم PTSD کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت گہرا تضاد پیش کیا گیا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب اوڈیسیس کا اپنی ہی بہادری کے گیت پر رونا بالکل ایسا ہے جیسے کسی وار ویٹرن کو اپنی ہی زندگی پر بننے والی فلم دکھائی جائے۔ ہومر کی وہ تشبیہ کہ فاتح کو ایک ہاری ہوئی بیوہ عورت کی طرح روتا دکھایا گیا انتہائی کمال کی ہے۔ بالکل، اور اسی مقام پر بادشاہ الکینیس آخرکار اس سے اس کی اصل شناخت اور رونے کی وجہ پوچھ لیتا ہے۔ اور یہاں سے کتاب نہم شروع ہوتی ہے ایک زبردست فلیش بیک کے ساتھ۔ اوڈیسیس اپنا نام بتاتا ہے اور اپنی طویل اور پرخطر کہانی شروع کرتا ہے۔ رائٹ، وہ بتاتا ہے کہ ٹروائے سے نکلنے کے بعد کس طرح اس کے لالچ نے انہیں جانی نقصان پہنچایا۔ پھر لوٹس کھانے والوں کی سرزمین کا ذکر ہوتا ہے جہاں ایک خاص پودا کھا کر اس کے ساتھی اپنے گھر کی یاد بالکل بھلا بیٹھتے ہیں۔ لوٹس کھانے والوں کا واقعہ بیسکلی اسکیپزم کی ایک زبردست مثال ہے۔ ہاں واقعی، مطلب انسان صدمات کے بعد کس طرح بھلاوے میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ خیر، پھر وہ سائیکلوپس پولیفیمس کی خوفناک کہانی سناتا ہے جو غار میں اوڈیسیس کے ساتھیوں کو کچا کھا جاتا ہے۔ اف، وہ غار والا سین تو بہت ہی ہولناک ہے۔ بہت زیادہ۔ اور اوڈیسیس اپنی چالاکی سے اس درندے کو بتاتا ہے کہ اس کا نام کوئی نہیں یعنی نو بڈی ہے، تو شراب پلا کر وہ اس کی واحد آنکھ میں جلتی ہوئی لکڑی گھونپ دیتے ہیں۔ اور جب باقی سائیکلوپس پوچھتے ہیں کہ کون مار رہا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں۔ مطلب یہ کوئی نہیں کی چال پیور جینیس تھی۔ بالکل تھی۔ پھر وہ بھیڑوں کے پیٹ کے نیچے چھپ کر غار سے فرار ہوتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اوڈیسیس اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی اپنی عقل کو غرور کے سامنے ہار دیتا ہے۔ ہاں، وہ اصلی نام پکارنے والی غلطی۔ ہاں، فرار ہوتے ہوئے محفوظ فاصلے سے اپنا اصلی نام چلانا ایک انتہائی خطرناک ایگو ٹرپ تھا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس ایک لمحے کے غرور یا ہوبرس کی وجہ سے پولیفیمس اپنے باپ سمندر کے دیوتا پوسیڈن سے اوڈیسیس پر بددعا کرتا ہے، اور پھر وہ بددعا رنگ لاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب دہم پر۔ ہواؤں کے دیوتا ایولس کے پاس آمد ہوتی ہے جو اوڈیسیس کو ایک تھیلے میں تمام طوفانی ہوائیں قید کر کے دیتا۔ صحیح۔ جب ان کا جہاز اتھاکا کے ساحل کے بالکل قریب پہنچتا ہے اور اوڈیسیس سو جاتا ہے تو اس کے ساتھی حسد میں آ کر وہ تھیلا کھول دیتے ہیں جس سے طوفان انہیں واپس دھکیل دیتا ہے۔ مطلب منزل کے بالکل قریب ہواؤں کا تھیلا کھولنا تاریخ کا سب سے بڑا اون گول۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اوڈیسیس نے اپنے ساتھیوں کو صاف صاف کیوں نہیں بتایا کہ اس تھیلے میں سونا چاندی نہیں بلکہ ہوائیں ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، قیادت اور کمیونیکیشن کا بحران۔ مطلب وہ اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ خیر، پھر ان کا سامنا لیسٹریگونینز نامی دیو ہیکل آدم خوروں سے ہوتا ہے۔
ہو ہاں، وہ دیو۔ وہ اوڈیسیس کے جہاز کے علاوہ باقی تمام 11 جہازوں کو تباہ کر دیتے ہیں، پھر بچ جانے والے سرسی کے جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ سرسی جادو سے اس کے ساتھیوں کو سور بنا دیتی ہے۔ کیا روڈ ٹرپ چل رہا ہے ان کا؟ ہاں نا، ہرمیز دیوتا اوڈیسیس کو جادو سے بچنے کے لیے مولی نامی پودا دیتا ہے۔ اوڈیسیس سرسی کا جادو توڑتا ہے اور دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ 1 سال تک عیش و عشرت میں رہتے ہیں، جب تک اس کے ساتھی اسے گھر کی یاد نہیں دلاتے۔ سرسی اسے بتاتی ہے کہ آگے جانے کے لیے اسے انڈر ورلڈ یعنی ہیڈیز جا کر نابینا پیش گو ٹائریسیاس کی روح سے ملنا ہوگا۔ اور روانگی سے پہلے ان کا سب سے کم عمر ساتھی ایلپینور نشے کی حالت میں چھت سے گر کر مر جاتا ہے۔ یہ سرسی کے جزیرے کا واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ لالچ اور عیش و آرام انسان کو اس کے اصل مقصد سے کتنا دور لے جا سکتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کتاب یازدام پر، یعنی انڈر ورلڈ کا سفر۔ اوڈیسیس اپنے جہاز پر تاریک دریا اوشیانس کے کنارے پہنچتا ہے، جہاں وہ مردوں کی روحوں کو بلانے کے لیے جانوروں کی قربانی دے کر خندق میں خون بھرتا ہے۔ اور سب سے پہلے ایلپینور کی روح آتی ہے، جو ان سے التجا کرتی ہے کہ اس کی لاش کو دفن کیا جائے۔ پھر ٹائریسیاس کی روح خون پی کر پیشگوئی کرتی ہے کہ پوسیڈن کا غصہ ان کے سفر کو مشکل بنائے گا۔ ہاں، وہ خبردار کرتا ہے کہ سورج دیوتا ہیلیس کی گایوں کو ہرگز نہ چھوئیں، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ گھر پر سوٹرز اس کی بیوی کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور اس پیشگوئی میں یہ بھی شامل تھا کہ زندگی کے آخری حصے میں اسے ایک چپو لے کر ایسے علاقے میں جانا ہوگا جہاں کے لوگ سمندر کو نہیں جانتے۔ رائٹ۔ اور پھر اوڈیسیس کی ملاقات اپنی ماں اینٹکلیا کی روح سے ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اس کے انتظار میں غم کے مارے وفات پا گئی۔ اوڈیسیس 3 بار آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ محض ایک سایہ ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی روح کو گلے لگانے کی ناکام کوشش کرنا، مطلب یہ سامعین کے لیے ایک دل توڑ دینے والا منظر ہے۔ بالکل ہے۔ وہاں اسے کئی مشہور عورتیں اور جنگ ٹروائے کے ساتھی بھی ملتے ہیں۔ ایگمیمنن کی روح اسے اپنی بیوی کے دھوکے کا بتاتی ہے اور عورتوں پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اور پھر ایکلیز کی روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، ایکلیس جو جنگجوؤں کی موت کی شان و شوکت کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مر کر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے وہ کسی غریب کسان کا زندہ مزدور ہوتا۔ ایجیکس کی روح اب بھی پرانی دشمنی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کرتی۔ ایکلیز کا ہیرو بننے کے بعد موت کی عظمت یعنی گلوری آف ڈیتھ کے مفروضے کو مکمل طور پر مسترد کرنا ہومر کا ایک شاندار ماسٹر سٹروک ہے۔ بیسیکلی انڈر ورلڈ محض ایک اندھیرا غار نہیں بلکہ مورل ججمنٹ کی جگہ بن کر سامنے آتا ہے۔ ایکلیس کا بیان جنگ کے رومانس کو ختم کر کے زندگی کی اصل حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں وہ انڈر ورلڈ میں ملنے والی سزاؤں کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے ٹینٹالس اور سیسیفس کی ابدی سزائیں، اور ہرکلیس کے سائے کو دیکھتا ہے۔ ان خوفناک مناظر اور ہزاروں چیختی ہوئی روحوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر اوڈیسیس واپس اپنے جہاز کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جلدی سے چپو چلاتے ہیں اور ایک تیز ہوا ان کے جہاز کو اوشیانس کی لہروں پر آگے کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ تو سفر ایک بار پھر جاری ہو جاتا ہے، نامعلوم منزل کی طرف، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کو تباہ کرنے والے اصل افرید باہر کے سمندروں میں نہیں بلکہ شاید انسان کے اپنے اندر۔ بک 12 سائرنز، سکلا اور چیربڈس۔ اگر کوئی انسان ایک ایسی خوفناک آفت کی طرف بڑھ رہا ہو جہاں اسے پہلے سے پتا ہو کہ اس کے 6 بہترین دوست مرے جائیں گے اور وہ انہیں بچا نہیں سکتا، یہ واقعی ایک بھیانک تصور ہے۔ بلکہ اسے خود انہیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے تاکہ باقی لوگ زندہ رہ سکیں۔ اوڈیسیس کا جو فلیش بیک تھا جو وہ فیشینز کو سنا رہا تھا، وہ اب اپنے بالکل عروج پر ہے اور وہ ٹھیک اسی دردناک مقام پر کھڑا ہے۔ اور یہ آزمائش اس کی پچھلی تمام آزمائشوں سے کافی مختلف ہے۔ سرسے کے جزیرے سے نکلنے کے بعد پہلا سامنا سائرنز سے ہوتا ہے۔ سرسے نے پہلے ہی ہوشیار کر دیا تھا کہ سائرنز کے جادو بھرے گیت سننے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ رائٹ۔ ان کے ارد گرد بس انسانی ہڈیوں اور سڑتی ہوئی کھالوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے اوڈیسیس کی نفسیات بڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب وہ اپنے ساتھیوں کے کانوں میں ویکس پگھلا کے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں،
لیکن خود کو جہاز کے مستول سے یعنی مست سے باندھوا لیتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں ان سائرنز کے گیت سننا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جان لیوا ہے تو اس آواز کو سننے کی آخر ضد کیوں؟ کیا یہ صرف خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ صرف شوق نہیں ہے، یہ دراصل انسانی فطرت کی اس کشمکش کی نمائندگی کرتا ہے جہاں انسان ممنوع یعنی فوربڈن نالج کو جاننے کا بھوکا ہوتا ہے۔ اوڈیسیس کو ایک عظیم لیڈر اور تجربہ کار انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صحیح۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان گیتوں میں ایسی کیا کشش ہے جو انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور موت کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ اس خطرے کا سامنا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ، یعنی مستول سے باندھ کر۔ یہ اس کا کنٹرول اور ایکسٹریم کیوریوسٹی کا ایک عجیب کمبینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاجک سمجھ آتی ہے، لیکن اس عذاب سے بچ نکلنے کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ سکائلا اور چیریبڈس کی ہے۔ سکائلا ایک ایسی بھیانک آفت جس کی 12 ٹانگیں اور 6 لمبے گردن والے سر ہیں جو چٹانوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ اور دوسری طرف چیریبڈس ہے جو ایک عظیم بھنور ہے، دن میں 3 بار سمندر کا پانی نگلتی ہے اور 3 بار اگلتی ہے۔ اب اگر میں لاجیکلی سوچوں تو ان دونوں آفتوں کے درمیان پھنسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا مطلب ہے یہ بالکل آگ اور کھائی کے درمیان پھنسنے والی بات ہے۔ بالکل۔ انہیں جان بوجھ کر ان میں سے ایک کا انتخاب کیوں کرنا پڑا؟ یہی تو اس سفر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہومر ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات اچھا یا برا کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ برے اور بدترین کا انتخاب ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ٹریاج کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ بالکل جیسے کسی بڑی میڈیکل ایمرجنسی میں ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کسے بچانا ہے اور کسے مرنے دینا ہے۔ اگر وہ چیریبڈس کی طرف جاتے تو بھنور میں پورا کا پورا جہاز اور عملہ تباہ ہو جاتا۔ تو سلا کی طرف جانے کا مطلب تھا صرف 6 ساتھیوں کی قربانی اور باقی سب کی بقا۔ ہاں، اور زندہ رہنے کی اس بقا کی جنگ میں یہ قیادت کی ایک نہایت ظالمانہ لیکن حقیقت پسندانہ مثال ہے۔ لیکن یہ تو کسی روتھلیس کارپوریٹ ڈاؤن سائزنگ جیسا لگتا ہے، جہاں پوری کمپنی کو بچانے کے لیے ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو نکالنا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو انسانی جانیں ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سکیلا ان 6 لوگوں کو ہوا میں اٹھاتی ہے تو وہ چیخ کر آخری بار اوڈیسیس کا نام پکارتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دردناک منظر ہے۔ اوڈیسیس خود اقرار کرتا ہے کہ سمندری سفر میں اس نے اس سے زیادہ دردناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ان چیخوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ہانٹ کیا۔ بہت بھیانک بوجھ ہے ایک لیڈر پر۔ اور بدقسمتی سے یہ درد یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ان سب آفتوں سے بچنے کے بعد تھکے ہارے اور خوفزدہ ساتھی ٹرینیسیا کے جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ یہاں سورج دیوتا ہیلیوس کی گائیں اور بھیڑیں چڑھتی ہیں۔ اور ہمیں پتا ہے کہ سرسے اور نجومی ٹیریسیاس دونوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ ان جانوروں کو بالکل نہیں چھونا۔ صحیح بات ہے۔ کتنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ جزیرے پر ہواؤں کی وجہ سے وہ وہاں پھنس جاتے ہیں، ان کا راشن ختم ہو جاتا ہے، بھوک انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہی اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ مطلب رولز بھوک کے آگے فیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، دیوتاؤں کے لیے اصول بنانا آسان ہے، لیکن جب انسان کو سٹارویشن کا سامنا ہو تو سروائیول انسٹنکٹ کے سامنے ڈیوائن کمانڈز بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یوری لاکرز جو دلیل دیتا ہے وہ کافی پریکٹیکل ہے نا؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر ہے دیوتا کے جانور کھاؤ اور بعد میں اسے مندر بنا کر خوش کر دینا۔ اگر دیوتا غصے میں ہمیں ڈبو دیں تو پانی میں ڈوبنا بھوک سے مرنے سے بہتر ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جب اوڈیسیس سو رہا ہوتا ہے وہ گایوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہارر شو شروع ہوتا ہے وہ کسی ڈراونے خواب جیسا ہے۔ کٹا ہوا گوشت آگ پر بھونتے ہوئے گایوں کی طرح آوازیں نکالنے لگتا ہے، اور کھالیں خود رینگنے ہکتی ہیں۔ 6 دن تک وہ یہ ممنوع گوشت کھاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو زیوس ہیلیوس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے جہاز پر ایک خوفناک بجلی گراتا ہے۔ پورا عملہ تباہ ہو جاتا ہے، سمندری پرندوں کی طرح لہروں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ صرف اوڈیسیس بچتا ہے اور وہاں سے ٹوٹے مستول کے سہارے کلپسو کے جزیرے تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ لمبا فلیش بیک ختم ہو جاتا ہے۔ بک 13 یہاں سے کہانی واپس حال میں یعنی
प्रेजेंट में आती है। इथाका की तरफ वापसी का सफ़र अब सिर्फ एक फिजिकल सफ़र नहीं बल्कि सियासी और नफ्सियाती आजमाइश बन जाता है। प्रीशियंस उसे अपने शानदार जहाज में लिटाकर इथिका के साहिल पर छोड़ आते हैं। जब वो गहरी नींद सो रहा होता है, साथ में बहुत सा खजाना भी देते हैं। लेकिन इस भली हरकत का नतीजा उनके लिए बहुत भयानक निकलता है। वेट, इस पॉइंट पर आके ना मुझे वाकई दुख भी होता है और गुस्सा भी। पेशेंस ने इतनी निस्वार्थ मदद की और इस नेकी के बदले में देवता पोसाइडन क्या करता है? वो उनका जहाज वापस उनके साहिल के करीब आते ही एक ही मुक्के से पत्थर में तब्दील कर देता है। ये क्या मंतिक है? मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा बिल्कुल फितरी है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें देवताओं की दुनिया में ताकत का तवाजुन समझना होगा। देवताओं के दरमियान इंसाफ के ज्यादा अहमियत इज्जत और अना की थी। पोसाइडन को मसला इस बात से है कि फेशंस ने उसके सबसे बड़े दुश्मन को इतनी आसानी से घर भेज दिया। तो ये पावर डायनामिक्स का मसला था। बिल्कुल। पोसाइडन ये समझता है कि इस तरह तो बाकी देवता उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, तो इस डिवाइन ईगो की सजा उन बेचारों को भुगतनी पड़ी। फयाकुशंस को याद आता है कि एक पेशगोई थी इस बारे में, और वो पोसाइडन को मनाने के लिए कुर्बानियां देते हैं। और वहां दूसरी तरफ जब ओडिसियस इथिका के साहिल पर जागता है तो उसे अपनी ही जमीन पहचानी नहीं जाती। अथीना ने पूरे साहिल पर एक धुंध यानी मिस्ट फैलाई हुई है। सही। अथीना एक नौजवान चरवाहे के रूप में आती है। मेरा एक सवाल है यहाँ, अथीना एक शक्तिशाली देवी है, वो मिस्ट हटाकर ओडिसियस को सीधा बता सकती थी कि तुम घर आ गए हो। ये माइंड गेम्स क्यों? क्योंकि 20 साल की मुसलसल जंग और धोखों ने ओडिसियस को अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। उसकी नफ्सियात अब ऐसी है कि वो आसानी से किसी पर यकीन नहीं कर सकता। दूसरी और सबसे अहम बात, ये धुंध और भेस बदलना उसकी हिफाजत के लिए जरूरी था। मतलब अगर वो अपनी असली शेटई में महल चला जाता तो दुश्मनों के हाथों मारा जाता, अगामेम्नॉन की तरह। एग्जैक्टली। जब अथीना सच बताती है तो दोनों सबसे पहले खजाना छुपाते हैं। फिर अथीना उसे एक मैले, कमजोर, बूढ़े भिखारी का रूप दे देती है ताकि उसकी शनाख्त किसी पर भी जाहिर ना हो। बुक 14 अब इस नए भेस के साथ कहानी वफादारी के इम्तिहान में दाखिल होती है। अथीना उसे उसके सबसे वफादार मुलाजिम यूमायस के पास भेजती है, जो एक स्वाइन हर्ड यानी सूअर चराने वाला है। यूमायास पूरी दास्तान में वफा और एहसान की एक बुलंद मिसाल है। वो उस अजनबी भिखारी को अपनी झोंपड़ी में लाता है, उसे बेहतरीन भुना हुआ गोश्त और वाइन पेश करता है। उस दौर में मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ा मजहबी फर्ज था। एक कदीम जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, उसकी ऐसी शानदार मेहमान नवाजी वाकई हैरान कुन है। और यूमायस लगातार अपने लापता आका को याद करके रो रहा है, जबकि वो आका उसके बिल्कुल सामने बैठा है। हाँ, ये बड़ी ड्रामेटिक आयरनी है यहाँ पर। लेकिन ठीक यही बात मुझे चुभ रही है। ओडिसियस भिखारी के भेस में बैठकर अपने ही वफादार यूमेयस को एक लंबी चौड़ी झूठी कहानी सुनाता है कि वो क्रीट से है, इजिप्ट में लड़ा। मैं समझ सकता हूं कि प्रिकॉशन जरूरी है, लेकिन यहां तो यूमेयस की वफा शीशे की तरह साफ है। वो अपना मास्क हटाकर उससे सच क्यों नहीं बता देता? ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, मैं बताती हूँ। ये ओडिसियस के सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक बहुत गहरा पहलू है। तीसरे शख्स के नजरिए से हमें दिख रहा है कि यूमेयस वफादार है, लेकिन ओडिसियस के नजरिए से सोचें, उसने पिछले 20 साल कहाँ गुजारे? धोखेबाजों और आफातों के दरमियान। बिल्कुल। उसकी नफ्सियात में एक शदीद एहतियात बस चुकी है। ये आज के मॉडर्न डे PTSD की तरह है। जज्बात का एक छोटा सा लम्हा उसका पूरा मास्टर प्लान तबाह कर सकता है। अगर यूमेयस को पता चल जाता तो वो जज्बात पर काबू ना रख पाता और महल में किसी को शक हो जाता। बुक 15 ठीक है, मैं इस इंतहाई मोहतात रवैये की लॉजिक समझ गया हूं। अब कहानी अपना फोकस शिफ्ट करती है टेलेमाकस की तरफ। एथीना उसे स्पार्टा में ख्वाब से जगाती है और सख्ती से कहती है कि फौरन इथिका वापस जाओ, क्योंकि सूटर्स रास्ते में एम्बुश लगाए बैठे हैं। टेलेमाकस की वापसी का सफर बहुत से ओमेन्स यानी निशानात से भरा है। रुखसती के वक्त आसमान पर एक उकाब यानी ईगल एक पलटी हुई बत्तख को अपने पंजों में जकड़े हुए उड़ता दिखाई देता है। और हेलेन फौरन इसकी तशरीह करती है कि उकाब असल में ओडिसियस है और बत्तख वो जालिम सूटर्स हैं। ये ओमेन बिल्कुल ऐसा है जैसे तूफान आने से पहले आसमान का रंग बदलना। सही कहा आपने।
ٹیلیماکس وہاں سے نکلتا ہے اور واپس اپنے ساحل کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں مجھے جو سب سے زبردست حصہ لگتا ہے وہ واپس یومیس کی جھونپڑی میں ہے۔ وہ اپنی دل خراش بیک سٹوری سناتا ہے۔ ہم اب تک یہ سمجھتے تھے کہ یومیس ہمیشہ سے ایک غلام ہے، لیکن وہ اصل میں سیری نام کے جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے اس کی اپنی دھوکہ باز فینیشین نرس نے دھوکے سے اغوا کیا اور بیچ دیا۔ راستے میں وہ نرس تو مر گئی، لیکن یومیس کو لائرٹیز نے خرید لیا جو اوڈیسیس کا باپ تھا۔ اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ ایک نہایت ہی عجیب سا پیرل یونیورس نظر آتا ہے۔ تصور کریں، آگ کے پاس دو لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک اصل میں عظیم بادشاہ ہے، لیکن حالات نے اسے بھکاری بنا دیا ہے۔ اور دوسرا اصل میں ایک شہزادہ ہے، لیکن قسمت نے اسے غلام بنا دیا ہے۔ ایگزیکٹلی، دونوں کی اصلی شناخت چھین لی گئی ہے۔ یہ شیئرڈ ٹراما ہی شاید ان کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ بناتا ہے۔ یہی اس داستان کی خوبصورتی ہے۔ اسی دوران ٹیلیماکس کا جہاز بخیریت اتھیکا کے ساحل پر اتر جاتا ہے۔ وہ ایمبوش سے کمپلیٹلی بچ نکلتا ہے اور خود ٹھیک وہی راستہ لیتا ہے جہاں یومیس کی جھونپڑی ہے۔ بک 16 اور اس طرح یہ ساری بکھری ہوئی کہانیاں ایک پوائنٹ پر آ کر مل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ٹیلیماکس جھونپڑی کے پاس آتا ہے، یومیس اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ منظر اس لیے بہت پاورفل ہے کیونکہ اوڈیشیس وہی بھکاری بن کر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہے۔ یومیس نے ان 20 سالوں میں ٹیلیماکس کے لیے ایک باپ جیسا کردار ادا کیا۔ یومیس کہتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور نہیں کہ اس بھکاری کو سوٹرز کے سامنے محل میں پناہ دے سکے۔ اس پر ڈسگائز میں چھپا اوڈیشیس پوچھتا ہے کہ آخر ٹیلیماکس ان دشمنوں کو برداشت کیوں کر رہا ہے؟ یہ ٹیلیماکس جواب دیتا ہے کہ ہماری بیک پر کوئی بڑی آرمی نہیں ہے۔ خیر، ٹیلیماکس یومیس کو محل بھیجتا ہے تاکہ وہ پینیلوپی کو خبر دے سکے، اور جیسے ہی یومیس باہر جاتا ہے، سین کمپلیٹلی بدل جاتا ہے۔ اتھینا ظاہر ہوتی ہے۔ اتھینا اسے واضح طور پر کہتی ہے کہ اب خود کو چھپانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جادوئی چھڑی سے اوڈیسیس کو دوبارہ اس کے اصلی شاندار روپ میں بحال کر دیتی ہے۔ اور جب اوڈیسیس واپس اندر آتا ہے تو ٹیلیماکس ڈر جاتا ہے، لیکن جب اوڈیسیس کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں تو 20 سال کے انتظار کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ملاقات بہت انٹینس ہے۔ عمر نے یہاں اس جذبے کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی عجیب مثال دی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹے اس طرح دہاڑے مار مار کے روتے ہیں جیسے سمندری عقاب روتے ہیں جب دیہاتی ان کے بچے ان کے گھونسلے سے چرا لے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہم روتے ہوئے آنسوؤں کو کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ان عظیم مردوں کا رونا کمزوری بالکل نہیں لگ رہا۔ یہی تو ان کی اصل طاقت ہے۔ ان کا رونا ان کے اندر 20 سال کے دبے ہوئے درد اور ٹراما کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن یہ اظہار زیادہ دیر رکتا نہیں۔ فوراً بعد ان کا ذہن پریکٹیکل ریالٹی کی طرف آتا ہے۔ اب ان کو ان سوٹرز کے خلاف اپنا ماسٹر پلان بنانا ہے۔ 108 جوان لوگ اور ان کے مقابلے میں صرف 2 مرد۔ 108 کے مقابلے میں 2 لوگ۔ ایسے حالات میں فزیکل طاقت سے زیادہ زبردست مائنڈ گیمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلان یہ طے ہوتا ہے کہ اوڈیسیس کل دوبارہ بھکاری کے بھیس میں محل جائے گا، اور وہ سختی سے کہتا ہے چاہے سیوٹرز مجھے محل میں ماریں، تم نے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اور پھر محل میں لٹکتے ہوئے تمام ہتھیار چھپا دینا۔ اور اوڈیسیس نے اسے 2 بہانے بھی سکھا دیے کہ ہتھیار کیوں ہٹائیں۔ ایک تو آگ کے دھوئیں کی وجہ سے، اور دوسرا کہ اگر نشے میں سیوٹرز کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو لوہا خود انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رائٹ، خون خرابے سے بچنے کے لیے۔ اور ایک بڑا رول سیٹ کرتا ہے کہ کسی کو، یہاں تک کہ خود پینیلوپی کو بھی، یہ راز نہیں بتانا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ چیک کرنے کا وقت ہے کہ محل میں اب کون وفادار ہے اور کون غدار۔ دوسری طرف محل کے اندر کا سین اور بھی زیادہ ٹینس ہو رہا ہے۔ سیوٹرز کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا ایمبوش فیل ہو چکا ہے، اور پینیلوپی پہلی بار اپنی خاموشی توڑ کر محل میں باہر آتی ہے اور اینٹینس کو خری خری سناتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتی ہے کہ کیسے ایک بار اوڈیسیس نے اس کے باپ کی جان بچائی تھی، اور یوریماکس، جو بہت مکار ہے، پینیلوپی کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے۔ اور ان سب سازشوں کے درمیان دن ڈھلنے لگتا ہے۔ وہاں جھوپڑی کی طرف رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھانے لگتا ہے۔ یومیس محل سے اپنا خبر دینے کا کام ختم کر کے واپس آ گیا ہے۔ لیکن اس کے جھونپڑی میں داخل ہونے سے ٹھیک ایک لمحہ پہلے اتھینا آتی ہے اور اپنی جادوئی چھڑی سے
ओडिशियस को दोबारा उस बूढ़े भिखारी के भेष में ढांप देती है ताकि यूमेस को बिल्कुल शक ना हो। ये रात बिल्कुल उस गहरी और खौफनाक शांति की तरह है जो किसी अजीम तूफान से पहले पूरी फिजा को लपेट लेती है। बिल्कुल, तीनों मर्द यानी बाप, बेटा और उनका वफादार खादिम झोंपड़ी के उस अंधेरे में आग के सामने बैठकर अपना आसान सा खाना खाते हैं। उनके इर्द गिर्द एक अजीब सी चुप्पी है। ये चुप्पी और अंधेरा दरअसल इथाका की तारीख बदलने वाले खूनी दिन का पेश खेमा है। वो आने वाले उस सख्त वक्त के लिए तैयारी और थकन के साथ उस अंधेरी रात में सो जाते हैं। ये हिस्सा है ही इतना सिनसनीखेज के इंतजार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो बाब 17, जिसका नाम है ओडिसियस का महल में भिखारी के रूप में आना, उसमें होता यह है कि टेलेमाकस शहर वापस आकर अपनी माँ पेनेलोपी को अपने सफर का हाल सुनाता है। सही। और दूसरी तरफ ओडिसियस एक अंडरकवर भिखारी के रूप में अपने वफादार खंजीर चराने वाले यानी यूमेस के साथ अपने ही महल की तरफ पैदल निकलता है। एक बादशाह का भिखारी बनकर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलमिया है। वाकई। और रास्ते में उन्हें मिलांथियस नामी एक बहुत ही बदतमीज चरवाहा मिलता है। वो ना सिर्फ उन्हें गलीज गालियां देता है बल्कि ओडिसियस को जोरदार लात भी मारता है। और यहीं पर असल इम्तिहान शुरू होता है, मतलब ओडेसियस का रिएक्शन। बिल्कुल। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भेस बदलकर अपने ही दफ्तर में आए, ये देखने के लिए कि कौन असल में काम कर रहा है और कौन करप्शन कर रहा है। ये बहुत जबरदस्त मिसाल दी है। एक ऐसा जंगजू जिसने देवताओं का मुकाबला किया हो, वो एक मामूली चरवाहे की लात खाकर खामोश रहता है। गुस्सा तो उसे बहुत आता होगा। जाहिर बात है, उसके अंदर गुस्से का तूफान उठता है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल का मुजाहरा करता है। होमर हमें बताना चाहता है कि असल ताकत जज्बात को एक बड़ी स्ट्रेटजी के ताबे करना है। सही। लेकिन उसके बाद महल के दरवाजे पर जो सीन आता है, वो बहुत ही जज्बाती है। मतलब मैं तो पढ़कर ही उदास हो गई थी। हाँ, आर्गस वाला मंजर। बिल्कुल, आर्गस, ओडिसियस का पुराना कुत्ता। वो 20 साल से अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। वो उसे महसूस करके दम हिलाता है, कान गिराता है और वहीं दम तोड़ देता है। ये एक इंतहाई तकलीफदेह लम्हा है। बज़ाहिर लगता है कि ओडिसियस बेहिस है कि उसने कुत्ते को प्यार नहीं किया, लेकिन वो मजबूर था। हाँ, अगर वो ऐसा करता तो उसकी पहचान सामने आ जाती। बिल्कुल। और असल में अगर हम गहराई में देखें तो ये कुत्ता आर्गस दरअसल ओडिसियस की मौजूदा हालत की अक्कासी करता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब नजरअंदाज किया हुआ, खस्ता हाल, गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी अपने असल मालिक का वफादार। आर्गस की मौत का मतलब है कि पुराने दौर का खात्मा हो गया है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। खैर, जब वो अंदर महल में जाता है तो साइलीन का रवैया इंतहाई जालिमाना होता है, खास तौर पे वो एंटिनोस तो तकब्बुर की चलती फिरती तस्वीर है। बिल्कुल, वो बहुत बदतमीजी करता है और ओडिसियस के कंधे पर एक पांव रखने वाली चौकी खींचकर मारता है, लेकिन ओडिसियस से सब खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है। ये बर्दाश्त ही तो उसका असल हथियार है इस वक्त। हाँ, अब हम बाब 18 की तरफ आते हैं, ओडिसियस और भकारी आयरिस। इस बाब में एक और भकारी है आयरिस नाम का, जो ओडिसियस को महल से निकालने की धमकियां देने लगता है। और साइलीन को तो जैसे कोई तफरी मिल जाती है। बिल्कुल, एंटिनोस से नोमो के बेईमान लड़ाई करवाता है ताकि उन सब का टाइम पास हो सके। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन लम्हा आता है जब एथीना उसकी मदद करती है। हाँ, एथीना ओडिसियस के जिस्म को ताकत देती है और जब वो लड़ने के लिए अपने कपड़े समेटता है तो उसके मजबूत पट्टे नजर आने लगते हैं। साइलीन तो एकदम घबरा गए होंगे। बिल्कुल। और ओडेसियस आयरस को सिर्फ एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे घसीटते हुए बाहर निकाल देता है। ये साइलीन के लिए एक छोटी सी वार्निंग थी, लेकिन वो तकब्बुर में इतने अंधे थे कि समझ नहीं पाए। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है। इसी दौरान पेनेलोपी अचानक नीचे आती है और उन जालिम साइलीन के सामने खड़ी होकर उनसे तोहफे मांगने लगती है। हाँ, ये सीन बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। मुझे भी किया। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या वो वाकई उनसे शादी करना चाहती है जो तोहफे मांग रही है। जाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में एथीना ने पेनेलोपी के दिल में ये ख्याल डाला था। अच्छा। हाँ, वो अपनी खूबसूरती से साइलीन को बेवकूफ बनाकर महल की दौलत वापस इकट्ठी कर रही है जो उन्होंने लूटी थी।
یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل اپنے شوہر کی طرح چالاک اور ہوشیار ہے۔ واہ، مطلب دونوں میاں بیوی ایک جیسے مائنڈ گیمز کھیل رہے ہیں۔ بالکل، اور اوڈیسیس یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ زبردست! تو اب چلتے ہیں باب 15 پر، یوراکلیس کی اوڈیسیس کو پہچان۔ یہ پوری کہانی کا شاید سب سے زیادہ سسپینس والا حصہ ہے۔ او ہاں، یہ رات کا وقت ہے اور ٹینشن عروج پر ہے۔ بالکل، رات کے وقت ٹیلیماکس اور اوڈیسیس مل کر محل کے تمام ہتھیار دیواروں سے اتار کر چھپا دیتے ہیں، تاکہ جب لڑائی شروع ہو تو سائلین کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ پھر پینولوپی اس بھکاری کا انٹرویو لیتی ہے۔ یہ سین مجھے بالکل کسی کلاسک اسپائی تھرلر جیسا لگا۔ جاسوسی کہانی والی وائب آتی ہے۔ ہاں، مطلب انڈر کور ایجنٹ اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا ہے لیکن مشن کی وجہ سے اپنی پہچان چھپانے پر مجبور ہے۔ بالکل، اور اوڈیسیس ایک بہت ہی تفصیلی جھوٹی کہانی سناتا ہے، اپنا نام ایتھرون بتاتا ہے۔ ہاں، اور کہتا ہے کہ وہ اوڈیسیس سے ملا تھا، اور جب پینیلوپی ثبوت مانگتی ہے تو وہ اس کے کپڑوں کی بالکل درست تفصیل بتاتا ہے۔ وہ جامنی چوگے والی بات؟ جی، ایک جامنی چوگا اور سونے کا ایک خاص بروچ جس میں ایک کتا ہرن کے بچے کو دبوچے ہوئے تھا۔ یہ سن کر پینیلوپی رونے لگتی ہے۔ اوڈیسیس کے لیے اسے روتا دیکھنا بہت مشکل ہوا ہوگا، لیکن اسے کنٹرول کرنا تھا۔ اور پھر پہچان کا وہ اصل لمحہ آتا ہے۔ پینیلوپی ایک بوڑھی وفادار خادمہ یوریکیلیا کو بھیکاری کے پاؤں دھونے کا کہتی ہے۔ یوریکیلیا نے تو اوڈیسیس کو بچپن سے پالا تھا۔ بالکل، اور جیسے ہی وہ اس کے پاؤں دھوتی ہے، اس کا ہاتھ اوڈیسیس کے گھٹنے کے اوپر ایک پرانے زخم پر پڑتا ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو اسے جوانی میں ماؤنٹ پارناسس پر ایک جنگلی خنزیر کے شکار کے دوران لگا تھا۔ ہاں، ایک جنگلی خنزیر کا حملہ۔ جیسے ہی وہ اس زخم کو چھوتی ہے، وہ فوراً پہچان لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر جاتا ہے اور دھات کے ٹکرانے کی زوردار آواز آتی ہے۔ جذبات اور جھٹکے کا یہ سین بہت کمال کا لکھا ہے ہومر نے۔ بالکل، اوڈیسیس فوراً اس کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اسے خاموش رہنے کی دھمکی دیتا ہے، کیونکہ اگر اس نے شور مچا دیا تو پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ بالکل۔ اسی بات چیت کے دوران پینیلوپی اپنے ایک خواب کا ذکر کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے دیکھا 20 ہنسوں کو ایک آ کر مار دیتا ہے۔ یہ خواب دراصل آنے والے واقعے کی ایک واضح نشانی ہے۔ ہاں، اور پھر وہ 2 دروازوں والی بات کرتی ہے، ہاتھی دانت اور سینگ کے دروازے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ پینیلوپی کہتی ہے کہ خواب 2 طرح کے دروازوں سے آتے ہیں، ایک ہاتھی دانت کا دروازہ اور دوسرا سینگ کا دروازہ۔ اچھا۔ جو خواب ہاتھی دانت یعنی آئیوری سے آتے ہیں وہ خوبصورت تو ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مطلب ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ جی، جبکہ جو خواب سینگ یعنی ہارن سے آتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ پینیلوپی کنفیوز ہے کہ اس کا خواب سچا ہے یا جھوٹا۔ اسی لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اور اسی باب کے آخر میں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اگلے دن کمان کے مقابلے کا اعلان کرے گی۔ اور یہی فیصلہ اوڈیسیس کے انتقام کا راستہ کھولتا ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم باب 20 پر آ گئے ہیں، اوڈیسیس کا انتقام کی تیاری کرنا۔ رات بھر اوڈیسیس سو نہیں پاتا۔ وہ غصے اور ٹینشن میں ہیں۔ ہاں، خاص طور پر ان خادماؤں کو دیکھ کر جو سائلین کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ اسے اتنا غصہ آتا ہے، لیکن پھر اتھینا آ کر اسے تسلی دیتی ہے۔ اتھینا اسے یقین دلاتی ہے کہ دیوتا اس کے ساتھ ہیں۔ اگلی صبح اوڈیسیس زیوس سے ایک نشانی مانگتا ہے، اور پھر آسمان سے بجلی کڑکتی ہے، اور ساتھ ہی چکی پیسنے والی ایک غریب عورت جو بہت تھکی ہوئی ہے، وہ سائلین کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کاش یہ ان کی آخری دعوت ہو۔ یہ دوہری نشانی ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اس باب میں سائلین کی جو حالت ہوتی ہے وہ بہت عجیب لگی۔ مائر، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اصل میں اس باب میں سائلین پر ایک عجیب سی دیوانگی چھا جاتی ہے۔ ایتھینا ان پر ایسا جادو کرتی ہے کہ وہ بے ساختہ ہنسنے لگتے ہیں۔ ہاں، مطلب ان کا کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ بالکل، ہسٹیریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے گوشت پر خون نظر آنے لگتا ہے اور محل بھوتوں سے بھرا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تھیوکلیمنس والا سین۔ بالکل، تھیوکلیمنس نامی شخص یہ خوفناک منظر دیکھ کر انہیں وارننگ دیتا ہے کہ موت ان کے سر پر کھڑی ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مطلب ٹینشن اب بالکل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ تکبر کا انجام یہی ہوتا ہے، انسان کو اپنا زوال نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں باب 21 پر، اوڈیسیس کی کمان کا مقابلہ۔
یہ اس پوری داستان کا سب سے بڑا کلائمیکس ہے۔ وہ لمحہ جس کا 20 سال سے انتظار تھا۔ بالکل، پینلوپی وہ بھاری کمان لے کے آتی ہے جو اوڈیسیس کو ایفیٹس نے تحفے میں دی تھی۔ مقابلہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جو بھی اس کمان پر ڈوری چڑھائے گا اور ایک تیر کو 12 کلہاڑیوں کے سوراخوں کے بیچ سے گزارے گا، پینیلوپی اس سے شادی کر لے گی۔ جی، اب سب سے پہلے ٹیلیماکس کوشش کرتا ہے۔ وہ 3 بار زور لگاتا ہے اور ناکام رہتا ہے، لیکن چوتھی بار وہ تقریباً کامیاب ہونے ہی والا ہوتا ہے۔ لیکن وہ رک جاتا ہے؟ ہاں، میرا یہی سوال تھا، وہ رک کیوں جاتا ہے؟ مطلب وہ تو کر سکتا تھا نا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ اصل میں اوڈیسیس اسے آنکھوں کے اشارے سے روک دیتا ہے۔ اچھا، تاکہ پلان خراب نہ ہو۔ بالکل۔ ٹیلیمارکس یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اب ایک طاقتور مرد بن چکا ہے اور اپنے باپ کی کمان سنبھال سکتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تاکہ سائلین کو شک نہ ہو۔ سمجھ گئی۔ اس کے بعد تمام سائلین باری باری کوشش کرتے ہیں لیکن بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔ وہ آگ پر چربی پگھلا کر کمان کو نرم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اصل طاقت اور حق نہیں تھا، تو وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پھر بھی ناکام رہتے ہیں۔ اور اسی دوران ایک اور اہم چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ محل کے باہر کی تیاری۔ بالکل، اوڈیسیس محل سے باہر جا کر اپنے 2 وفادار ملازموں یومیس اور فلوٹس کو اپنا زخم دکھاتا ہے، اور انہیں اپنی اصلی پہچان بتا دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ محل کے تمام دروازے اور بیرونی گیٹ مضبوطی سے لاک کر دیے جائیں، مطلب کوئی اندر نہ آ سکے اور کوئی باہر نہ جا سکے۔ ایک دم لاک ڈاؤن۔ اور جب اوڈیسیس واپس آ کر کمان آزمانے کی اجازت مانگتا ہے تو اینٹینوس شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ اینٹینوس کو ڈر تھا کہ اگر ایک بھکاری نے یہ کر دیا تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ بالکل، وہ اسے تانا دیتا ہے اور ایک سینٹور یعنی یوریشین کی مثال دیتا ہے جس کا شراب پی کر دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس بھکاری کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن پینیلوپی اور ٹیلیماکس ضدی ہوتے ہیں اور کمان اوڈیسیس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ٹیلیماکس اپنی ماں کو حفاظت کے پیش نظر اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور دروازے لاک ہو چکے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ہال میں موت کا سا سناٹا ہے۔ اوڈیسیس کمان کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسے پرکھتا ہے اور پھر ہومر کی وہ مشہور تشبیہ، بالکل کسی موسیقار کی طرح، جیسے کوئی موسیقار اپنی لائر کی تار کو کستا ہے، انتہائی آسانی سے اور نفاست سے اوڈیسیس اس بھاری کمان پر ڈوری چڑھا دیتا ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں، بالکل قدرتی انداز میں۔ ہاں، اور ڈوری کو کھینچنے پر اس میں سے ایک ابابیل کے گیت جیسی تیز اور واضح آواز آتی ہے۔ اور اسی لمحے آسمان سے زیوس دیوتا کی بجلی زور سے کڑکتی ہے۔ سیلین کے چہروں کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اوڈیسیس اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی تیر چلاتا ہے۔ وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، اور وہ تیر 12 کے 12 کلہاڑیوں کے بیچ سے بالکل سیدھا گزر جاتا ہے۔ پرفیکٹ شاٹ۔ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ بالکل، اور پھر اوڈیسیس اپنے بیٹے ٹیلیماکس کی طرف دیکھتا ہے۔ ٹیلیماکس فوراً اپنی تیز دھار تلوار نکالتا ہے، اپنے ہاتھ میں بھالا پکڑتا ہے اور مکمل طور پر مسلح ہو کر اپنے باپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ باپ اور بیٹا ایک ساتھ، دروازے بند ہیں، اور اب جو ہونے والا ہے اس کی گونج صدیوں تک سنائی دے گی۔ لیکن یہ پوری صورتحال ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیسا سوال؟ جب ایک بادشاہ اتنے سالوں بعد واپس آتا ہے اور ایک بند کمرے میں اپنے دشمنوں کو اس طرح پھنسا لیتا ہے تو کیا آنے والی خون ریزی واقعی انصاف ہے، یا یہ محض ایک انتہائی طاقتور انسان کا صفاقانہ اور ذاتی انتقام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا شاید آج کے دور میں بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہومر کے دور میں تھا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ گھر کو ہم ایک محفوظ پناہ گاہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہو اگر 20 سال بعد لوٹنے پر پتہ چلے کہ اسی کا اپنا گھر دشمنوں کا گڑھ بن چکا ہے اور وہاں دوبارہ اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اسے ویسی ہی خونخوار جنگ لڑنی پڑے جیسی وہ باہر کی دنیا میں لڑ کر آیا ہے۔
یہ واقعی ایک نائٹ میئر جیسا سینیریو ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ دشمن کوئی باہر کے نہیں بلکہ اسی کے اپنے شہر کی نوبلٹی والے، یعنی اس کے اپنے لوگ ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ وہ اس کے گھر کو اندر سے دھمک کی طرح کھا رہے ہیں، اس لیے اس کی یہ آخری جنگ کسی اجنبی میدان پر نہیں بلکہ اس کے اپنے ڈائننگ ہال میں ہونے والی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس گہرا مطالعہ میں ہمارا مقصد ہمارے پاس موجود سورسز یعنی ہومر کی مشہور ایپک کتاب کے آخری اور اہم حصوں کو کھولنا ہے۔ اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہیرو کو آخر اپنی بادشاہت اور گھر کا کنٹرول واپس ملتا کیسے ہے۔ ہاں، اور یہ ڈیپ ڈائیو کسی بورنگ لیکچر کی طرح نہیں بلکہ ایک دلچسپ بک سمری کی طرح ہوگی۔ تو بنا کسی تاخیر کے کہانی کا آغاز سیدھا سورس کے اس اہم چیپٹر سے کرتے ہیں جس کا نام ہے بک 22 دی کلنگ آف دی سوٹرز۔ یہ چیپٹر ڈائریکٹ ایک بہت ہی انٹینس سین سے شروع ہوتا ہے جہاں ریسورسفل اوڈیسیس آخرکار اپنے بھکاری یعنی بیگر والے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اور وہ اپنے تیر اور کمان کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اب وہ ایک ایسا نشانہ لگائے گا جو آج تک کسی نے نہیں لگایا۔ ہاں، اور سب سے پہلے وہ اینٹینس کو نشانہ بناتا ہے۔ یہاں جو ڈیٹیل سورس میں مجھے اسٹرائک کرتی ہے وہ اس آخری لمحے کا کنٹراسٹ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اینٹینس اس وقت موت کے خیال سے بالکل بے فکر ہوتا ہے۔ وہ بڑی تسلی سے وائن پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اچانک تیر سیدھا اس کی گردن کے آر پار ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے اور ٹیبل گرنے سے سارا کھانا زمین پر بکھر جاتا ہے۔ اگر میں اس سچویشن کی تلنا ایک ماڈرن سنیما سے کروں تو یہ بالکل کسی ایکشن مووی کلائمیکس جیسا لگتا ہے، جہاں ہیرو اچانک اپنی اصلی شکل میں آتا ہے اور دشمنوں کو ایک ہال میں لاک کر دیتا ہے۔ واقعی ایک دم مائنڈ بلوئنگ سین ہے، سب لوگ پینک میں ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب یوریماکس، جو ایک اور سوٹر تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اوڈیسیس کو ایک پیس آفر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ سارا الزام مردہ اینٹینس پر ڈالتا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ وہ کہتا ہے کہ اینٹینس کنگ بننا چاہتا تھا اور کمپنسیشن کے طور پر وہ ہر سوٹر کی طرف سے 20 آکسن یعنی بیل اور ساتھ میں برونز اور گولڈ آفر کرتا ہے۔ تو اوڈیسیس یہ اتنی شاندار آفر ریجیکٹ کیوں کر دیتا ہے؟ دیکھیں، اس انکار کو سمجھنے کے لیے سورسز کے مطابق یہ مسئلہ دولت کا تھا ہی نہیں، یہ اس کی عزت اور اس کے گھر کو تباہ کرنے کی سزا کا تھا۔ یعنی انہوں نے اس کے گھر اور مہمان نوازی کے رولز کو توڑا تھا؟ بالکل۔ اوڈیسیس انہیں صرف 2 آپشنز دیتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ یا تو لڑو یا موت سے بچنے کے لیے بھاگو۔ سرنڈر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لڈو یا مرو؟ اور اس کے بعد بروٹل کامبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یوریماکس حملہ کرتا ہے مگر اوڈیسیس کا تیر سیدھا اس کے لیور میں لگتا ہے۔ اور جب ایمفینومس آگے بڑھتا ہے تو ٹیلیمیکس، جو اوڈیسیس کا بیٹا ہے، اسے پیچھے سے سپیئر مار کر ڈھیر کر دیتا ہے۔ مگر یہاں ٹیلیماکس سے ایک غلطی بھی تو ہوتی ہے نا؟ وہ سٹور روم سے اور ہتھیار لاتا ہے مگر جلد بازی میں دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر میلینتھیس، جو کہ ایک گوٹ ہرڈ تھا، وہ سوٹرز کے لیے ہتھیار لے آتا ہے۔ اس پوائنٹ پر اوڈیسیس واقعی تھوڑا گھبرا جاتا ہے۔ مگر اس کے وفادار ملازم یومیس اور فلویٹیس ٹائم پر آ کر میلینتھیس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں اور اسے چھت کے بیم سے لٹکا دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اس حافرہ تفریح میں ایتھینا کی انٹری ہوتی ہے مینٹر کے روپ میں۔ پر ایک چیز ہے، اتھینا آتی تو ہے مگر وہ فوراً جیت نہیں دلاتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ روف پر ایک سوالو یعنی ابابیل کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اصل میں وہ حوصلہ بڑھاتی ہے مگر سب کچھ خود نہیں کرتی، تاکہ اوڈیسیس کی طاقت کا امتحان ہو۔ وہ صرف سوٹرز کے پھینکے گئے سپیئرز کا رخ موڑ دیتی ہے تاکہ وہ دیواروں اور دروازوں پر لگیں۔ اچھا، یعنی ڈیوائن انٹرونشن تھوڑی لیمیٹڈ تھی۔ پھر سبھی سوٹرز بے تحاشا مارے جاتے ہیں، ہال پورا خون سے بھر جاتا ہے۔ ہاں، اور لیوڈیز، جو ایک پروفٹ تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگتا ہے مگر اوڈیسیس اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ صرف فیمیس، جو منسٹرل تھا، اور میڈون ہیرلڈ کو بخش دیا جاتا ہے کیونکہ انہیں وہاں زبردستی لایا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت ڈارک حصہ آتا ہے۔
آخر میں پرانی نرس یوریکلیا کو بلایا جاتا ہے۔ ان خادماؤں کی نشاندہی ہوتی ہے جنہوں نے غداری کی تھی۔ ان عورتوں سے پہلے صفائی کروائی جاتی ہے نا؟ اور میلینتھیس کو میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اعضاء کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں۔ آخر میں اوڈیسیس سلفر اور آگ سے ہال کو پاک کرتا ہے۔ بالکل۔ اب کہانی اگلے اہم مرحلے میں داخل ہوتی ہے جسے ہم بک 23 اوڈیشیس اینڈ پینیلوپی کہتے ہیں۔ یہ سچ میں کہانی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یوریکلایا خوشی سے بھاگی ہوئی اپر روم میں جاتی ہے اور پینیلوپی کو بتاتی ہے کہ اوڈیسیس واپس آ گیا ہے اور اس نے سوٹرز کو مار دیا ہے۔ وہ ثبوت کے طور پر اس وائلڈ بور والے سکار کا ذکر بھی کرتی ہے جو اوڈیشیس کو بچپن میں لگا تھا۔ لیکن پینیلوپی کو یقین نہیں آتا۔ اس کو لگتا ہے یہ کسی امورٹل گاڈ کا کام ہے، اور اوڈیسیس تو کب کا مر چکا ہے۔ ہاں، جب وہ ہال میں آتی ہے تو آگ کے پاس بیٹھے اپنے شوہر کو پہچاننے میں ناکام رہتی ہے کیونکہ اس کے کپڑے ابھی تک پھٹے حال ہیں۔ یہاں پر کہ ٹیلیماکس اپنی ماں پر غصہ کرتا ہے کہ ان کا دل پتھر کی طرح سخت کیوں ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، کس بات پر؟ سننے والوں کو شاید یہ عجیب لگے کہ 20 سال بعد شوہر واپس آیا ہے اور اس نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے، تو پینیلوپی اتنی ٹھنڈی اور سکیپٹیکل کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک ویلڈ سوال ہے، لیکن اگر آپ سورسز کو ڈیپلی دیکھیں تو پینیلوپی کی ہوشیاری بالکل اوڈیسیس جیسی ہی ہے۔ مطلب دونوں مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ وہ اتنے سال حفاظت سے اس لیے رہی کیونکہ اس نے کسی ڈسیپشن یا دھوکے کا شکار ہونے سے خود کو بچایا تھا۔ وہ بلائنڈلی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح۔ پھر شہر میں اس قتل عام کی خبر پھیلنے سے روکنے کے لیے اوڈیشیس بھی ایک ٹرک چلاتا ہے۔ وہ ایک فیک ویڈنگ ڈانس کا پلان بناتا ہے۔ ہاں، وہ فیمیس سے میوزک بجوانے کو کہتا ہے تاکہ باہر شہر والوں کو لگے کہ کوئین نے آخر کسی سوٹر سے شادی کر لی ہے۔ اور اس کے بعد اوڈیشیس نہاتا ہے اور اتھینا کی مدد سے نہایت خوبصورت روپ میں واپس آتا ہے۔ اس کے بال ہیاسنتھ پھولوں جیسے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پینیلوپی کا الٹیمیٹ ٹیسٹ آتا ہے۔ وہ یوریکلیا سے کہتی ہے کہ اوڈیشیس کا بیڈ باہر نکال کر بچھا دے۔ یہاں میں اس ٹیسٹ کی ایک ماڈرن انالوجی دینا چاہتا ہوں۔ میں اس بیڈ ٹیسٹ کو ایک ماڈرن 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یا سیکرٹ پاسورڈ کہتا ہوں۔ واؤ، یہ تو بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے نا؟ کیونکہ یہ ڈیٹیل صرف ان دونوں کو اور ان کی ایک میڈ ایکٹریس کو پتا تھی۔ جب پینیلوپی بیڈ باہر نکالنے کا کہتی ہے تو اوڈیشیس غصے میں آ جاتا ہے۔ اور آنا بنتا بھی تھا۔ وہ ڈیٹیل میں سمجھاتا ہے کہ اس نے وہ بیڈ ایک زندہ زیتون یعنی اولیو درخت کے ٹرنک کو تراش کر بنایا تھا، جسے کوئی ہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ درخت کو کاٹ نہ دیا جائے۔ اس میں گولڈ، سلور، آئیوری اور پرپل آکسائڈ کا کام تھا۔ اس کلیئر پروف کے بعد پینیلوپی کے گھٹنے واقعی جواب دے جاتے ہیں۔ وہ رو پڑتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے، جیسے ڈوبتے ہوئے سیلرز کو زمین مل جائے۔ ایتھینا رات کو لمبا کر دیتی ہے تاکہ وہ دونوں سکون سے وقت بتا سکیں۔ مگر اسی رات اوڈیسیس ٹائریسیاس کی وہ پروفیسی بھی سناتا ہے جس میں اسے موت سے پہلے ایک اور لمبا سفر کرنا ہے۔ ہاں، وہ اور یعنی چپو والی بات۔ بالکل۔ اسے کندھے پر چپو اٹھائے ایسی جگہ جانا ہے جہاں لوگ سمندر کو نہیں جانتے اور اس کے اور کو اناج چاننے والا ٹول سمجھ بیٹھیں۔ وہاں پوسائیڈن کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ تبھی اسے بڑھاپے میں پرسکون موت آئے گی۔ پھر دونوں اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اوڈیشیس اپنے آرمر پہن کر اپنے باپ لیٹ سے ملنے نکل جاتا ہے۔ اور وہ پینیلوپی کو ہدایت دیتا ہے کہ اوپر والے کمرے میں چھپے رہنا اور کسی سے بات نہ کرنا۔ اب یہاں سے نیریٹو شفٹ ہوتا ہے ہمارے آخری اہم چیپٹر پر، جس کا نام ہے بک 24 زیوس اینڈ ایتھینا اینڈ دی فائٹنگ۔ اور شروعات ہی بہت عجیب ہوتی ہے۔ کہانی کا رخ اچانک ہیڈیز یعنی انڈر ورلڈ کی طرف مڑتا ہے، جہاں ہرمیز مرنے والے سوٹرز کی روحوں کو چمگادڑ کی طرح سکویک کرتے ہوئے لے جاتا ہے۔ وہاں پہلے سے موجود ایگمیمنون اور اکیلیس کی روحیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ اکیلیس کے شاندار جنازے کا ذکر ہوتا ہے اور ایگمیمنون کی اپنی بیوی کے ہاتھوں پینفل موت کا۔ پھر ایک سوٹر ایمفیمیڈن کی روح ایگمیمنون کو پوری کہانی سناتی ہے اور وہ اپنی ناکامی کا الزام پینیلوپی کی شراؤڈ ویونگ ٹرک پر ڈالتا ہے۔ وہ جو کفن بننے اور ادھرنے کا دھوکہ اس نے 3 سال تک کیا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور ایگمیمنون سن کر پینیلوپی کی وفاداری کی بہت تعریف کرتا ہے، اسے اپنی قاتل بیوی کے برعکس ایک عظیم عورت قرار دیتا ہے۔
اور ٹھیک اسی وقت زمین پر اوڈیسیس آخر کار اپنے باپ لیئرٹس سے ملتا ہے، جو ایک پھٹے ہوئے پیچڈ ٹیونک اور گوٹ سکن کیپ پہنے اپنے اورچرڈ میں اکیلا مٹی کھود رہا ہوتا ہے۔ یہاں میں سچ میں حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اوڈیسیس اپنے اتنے دکھی اور بوڑھے باپ کو فوراً گلے لگانے کے بجائے ایپیوکرتس نام کا جھوٹا شخص بن کر ایک فیک کہانی کیوں سناتا ہے؟ یہ ایک بہت کرول ٹیسٹ لگتا ہے مجھے۔ او بالکل، پر سورسز تو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اوڈیسیس کی فطرت ہی لوگوں کو کنٹینیوسلی ٹیسٹ کرنا ہے، وہ حالات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب لیئرٹیز غم میں رو کر اپنے بالوں میں مٹی ڈالتا ہے تو آخر اوڈیسیس اپنا سکار دکھاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ ان درختوں کے ایگزیکٹلی نام اور تعداد بتاتا ہے جو لائٹیز نے اسے بچپن میں دیے تھے۔ مجھے یاد ہے، 13 پیر، 10 ایپل، 40 فگ ٹریز اور 50 وائن روز۔ یہ سن کر لائٹس فینٹڈ حالت میں اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ اور دولیوس اور اس کے بیٹے آتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اتھینا لائٹیس کو نہلانے کے بعد اسے پہلے سے لمبا اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ مگر شہر میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ رومر پورے شہر میں سوٹرز کے مرنے کی خبر پھیلا دیتی ہے۔ لوگ روتے ہوئے لاشوں کو دفناتے ہیں۔ اتھاکا کی اسمبلی میں یوپیتھیز، جو اینٹینوس کا باپ تھا، وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ اوڈیشیس سے بدلہ لینا چاہیے۔ میڈون اور بوڑھے پروفٹ ہلیتھرسس اسمبلی کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے خود غلطیاں کی تھیں، پر لوگ نہیں سنتے۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہتھیار اٹھا کر لڑائی نکل پڑتے ہیں۔ پھر آسمان پر اتھینا زیوس سے پوچھتی ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا پلان ہے، مزید جنگ یا دوستی؟ اور زیوس مشورہ دیتا ہے کہ قتل کی میموری مٹا کر ایک آخری پیس ٹریٹی کروا دو۔ زمین پر ادھر لاتیز، جسے اتھینا نے نئی طاقت دی ہے، اپنا لمبا سپیر پھینکتا ہے اور سیدھا یوپیتھیس کے برونز ہیلمٹ کے آر پار کر کے اسے ڈھیر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اوریسیس اور ٹیلیمیکس آگے بڑھ کر دشمنوں کا پورا صفایا کرنے لگتے ہیں، اتھینا اچانک اپنی گونجتی ہوئی اور کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز میں روکنے کا حکم دیتی ہے۔ اس خوفناک آواز سے شہر والے پہلے فیئر کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ہتھیار زمین پر گر جاتے ہیں۔ اور اوڈیسس اچانک ایک عقاب کی طرح آگے جھپٹتا ہے تو اچانک آسمان سے زیوس کا پھینکا ہوا ایک آگ کا گولا، ایک فائری تھنڈر بولٹ، اتھینا کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ اتھینا اوڈیسیس کو سختی سے روکتی ہے تاکہ زیوس کا غصہ نہ بھڑکے، اور اوڈیسیس خوشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دشمن گروپس کے درمیان ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو جاتا ہے۔ اس ساری تفصیل کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دیوتاؤں کی مداخلت سے آخر کار خون خرابہ رک گیا۔ اگر زیوس آسمان سے وہ بجلی نہ گراتا تو شاید ایتھیکا کی پوری نسل بدلے کی آگ میں جل جاتی۔ یہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہمارے مسئلوں میں دیوتا آسمان سے آگ کے گولے نہیں پھینکتے، تو ہم انسان اپنے اندر کی اس بدلے کی اینڈلیس آگ کو خود کیسے روکتے ہیں؟ واقعی سوچنے والی بات ہے۔